بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک قوم جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا پھر ان کو بندر بنا دیا، یہ لوگ کون سا گناہ کرتے تھے؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے پناہ کرم نوازیاں تھی۔ یہ قوم اپنی زندگی میں بہت خوشحال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ کا خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی۔ اس طرح سے وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بتایا تو یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بے خود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے یہ قوم سن کر بہت پریشان ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک بندے کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ بس وہ شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری سمندر میں ڈال دی تاکہ مچھلی پھنسے۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور پھر یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس پھر شیطان کے بتائی ہوئی ترکیب پر مچھلیاں ہفتے کو پھنستی رہتی اور وہ اتوار کو نکالتا، پھر خوش ہو کر کھاتا اور بیچ بھی دیتا۔ پھر آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ کچھ نے تو اس سمندر سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں، اور پھر ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر کھائیں گے اور بیچا کریں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے خاص بندے بھی رہتے تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں سے ہفتے کے دن جو مچھلیاں پھنستی ہیں وہ شکار ہفتے کا دن ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، بس۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ 70,000 لوگوں میں سے ایک وہ تھے جو ان نافرمانوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرا وہ جو گمراہ ہو گئے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یوں نیک لوگوں نے اس بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ 12,000 بندے جو ہیں وہ اس طرف رہیں، اور ہم جو اللہ
اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمانی کرنے والے جو 12,000 لوگ تھے وہ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف رہتے تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف رہتے تھے، تو نافرمان پوری رات ہنستے اور مذاق اڑاتے اور اللہ کے خاص بندے ساری رات دیوار کے اس طرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ اور وہ نیک بندوں نے صبح اٹھ کر جب دیکھا، محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار پر چڑھ کے انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ 12,000 لوگ وہ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ نیک لوگوں کو اللہ نے اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو پریشان ہو کر خاموش رہتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے؟ اس کے متعلق آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب ان پر ہی ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد کی قوم کے بندر بننے والی نسل موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن کے اندر ہی سب کے سب فنا ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ فی امان اللہ۔